دنیا میں ایک خاص قسم کی عورت ہوتی ہے۔ وہ زیادہ بولتی نہیں، مگر اس کی موجودگی محسوس کی جاتی ہے۔ وہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی، مگر پھر بھی کچھ لوگ اس سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی بغیر وجہ کے مخالفت سہی ہو، اگر آپ نے کبھی سوچا ہو کہ آخر مجھ میں کیا خرابی ہے، تو رک جائیں۔ ہو سکتا ہے خرابی آپ میں نہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ سکون ہو جو دوسروں کے اضطراب کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اندھیرا کبھی بھی نور کو برداشت نہیں کرتا۔ آج ہم ان 5 نشانیوں پر بات کریں گے جو بتاتی ہیں کہ آپ کمزور نہیں، بلکہ ایک باوقار، باشعور اور اللہ سے قریب روح ہیں۔ پہلی نشانی، آپ نے شاید بارہا یہ محسوس کیا ہو کہ کوئی شخص بظاہر مسکرا رہا ہے، نرم لہجے میں بات کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں سردی ہے۔ کوئی تعریف کر رہا ہے، مگر دل میں خلوص نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تضاد فوراً محسوس ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کا دماغ دلیل تلاش کرے۔ آپ کے اندر ایک خاموش سا احساس اٹھتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ لفظوں پر یقین کر لیتے ہیں، آپ کیفیت پر کرتی ہیں۔ لوگ ظاہری انداز دیکھتے ہیں، آپ باطنی لہجہ سن لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات لوگ آپ کے سامنے غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ نے کچھ کہا بھی نہیں، پھر بھی انہیں لگتا ہے جیسے وہ پڑھ لیے گئے ہوں۔ یہ احساس انہیں بے چین کرتا ہے۔ یہ کوئی جادوئی صلاحیت نہیں، بلکہ دل کی صفائی کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اپنے اندر کم سے کم دکھاوا رکھتا ہے تو وہ دوسروں کا دکھاوا بھی جلد پہچان لیتا ہے۔ جس کے اندر اور باہر میں کم فرق ہو، وہ دوسروں کے اندر اور باہر کے فرق کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نقابوں کے عادی ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں دل کی بصیرت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب دل گناہوں، حسد اور ریا سے صاف ہونے لگتا ہے تو اس میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نور چہروں کے پیچھے چھپی نیتوں کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ یہ غرور نہیں، یہ عطیہ ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس فراست کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اسے شک سمجھ لیتے ہیں، سختی سمجھ لیتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ منفی سوچتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف حقیقت کو جلد پہچان لیتی ہیں۔ آپ مصنوعی تعلقات میں جلدی گرمجوشی پیدا نہیں کر پاتی، کیونکہ آپ کا دل جانتا ہے کہ بنیاد کمزور ہے۔ یاد رکھیں، ہر بات فوراً ظاہر کرنا بھی ضروری نہیں۔ فراست کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر تضاد کو بے نقاب کریں۔ بعض اوقات خاموشی ہی حکمت ہوتی ہے۔ آپ کا کام ہر چہرے سے نقاب اتارنا نہیں، بلکہ خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ کو بار بار یہی کہا گیا ہے کہ آپ زیادہ حساس ہیں، تو ممکن ہے آپ حساس نہیں، باشعور ہیں۔ آپ کی یہ صلاحیت کمزوری نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے، اور زندہ دل روشنی کو بھی پہچانتا ہے اور اندھیرے کو بھی۔ دوسری نشانی، آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ جہاں لوگ معمولی بات کو بڑا بنا دیتے ہیں، وہاں آپ خاموش اور متوازن رہتی ہیں۔ کوئی جھگڑا ہو، کوئی تنازع ہو، کوئی ڈرامہ کھڑا کیا جائے، آپ فوراً اس میں کودنے کے بجائے پیچھے ہٹ کر دیکھتی ہیں۔ آپ چیخ کر اپنی بات منوانے کے عادی نہیں۔ آپ ہر بحث میں اپنی موجودگی ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ بعض لوگوں کے لیے زندگی کا مطلب ہی جذباتی ہنگامہ ہوتا ہے۔ وہ توجہ، رد عمل اور ہمدردی کے ذریعے خود کو اہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آپ ہر بات پر شدید رد عمل نہیں دیتی۔ آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے۔ یہی ٹھہراؤ بعض لوگوں کو کلتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو پرواہ نہیں، شاید آپ مغرور ہیں، شاید آپ کو احساس نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ہر جذباتی لہر کے ساتھ بہنا چھوڑ دیا ہے۔
جب کوئی شخص ڈرامہ کرتا ہے اور آپ اس کا متوقع رد عمل نہیں دیتی تو وہ خود کو خالی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے اس کی کوشش ناکام ہو گئی ہو۔ وہ اس ناکامی کا الزام آپ پر ڈال دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ آپ بے حس ہیں یا دل نہیں رکھتی۔ مگر اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آپ میں احساس کم ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا احساس قابو میں ہے۔ اسلام ہمیں جذبات کو دبانے کا نہیں، سنبھالنے کا درس دیتا ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو غصے میں چیخے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو روک لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ آپ کا سکون اسی قابو کی علامت ہو سکتا ہے۔ آپ ہر جذباتی شور کا حصہ نہیں بنتی، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ہر شور سچ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف ہنگامہ چاہتے ہیں، اور آپ ہنگامے کا ایندھن بننے سے انکار کرتی ہیں۔ یہی انکار انہیں چبھتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اس کی قیمت تنہائی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر محفلیں شور پر چلتی ہیں، سکون پر نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سکون کمزوری نہیں ہوتا، یہ اندرونی طاقت کی علامت ہے۔ آپ کا ہر معاملے میں کود نہ پڑنا بے حسی نہیں، بلکہ میچورٹی ہے۔ اگر آپ کو بار بار یہ سننا پڑا ہے کہ تھوڑا ریئیکٹ بھی کر لیا کرو، تو ممکن ہے آپ میں کمی نہیں، بلکہ آپ نے وہ سیکھ لیا ہے جو بہت سے لوگ ابھی تک نہیں سیکھ پائے: خود پر قابو۔ اور جس انسان نے خود پر قابو پا لیا، وہ دوسروں کے جذباتی کھیل کا مہرہ نہیں بنتا۔ تیسری نشانی، آپ جو محسوس کرتی ہیں وہی کہنے کی ہمت رکھتی ہیں، اور جو کہتی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زبان اور عمل میں تضاد رکھتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں ایک چیز، کہتے ہیں دوسری، اور کرتے ہیں بالکل مختلف۔ ہر محفل میں اپنا رنگ بدلنا ان کے لیے معمول بن چکا ہوتا ہے، لیکن آپ ہر جگہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ آپ اپنی اقدار پر ثابت قدم ہیں، چاہے ماحول کچھ بھی کہے۔ یہ استقامت صرف ظاہری نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے آتی ہے۔ آپ اندرونی طور پر جانتی ہیں کہ جو کچھ آپ محسوس کرتی ہیں وہی درست ہے، اور اسے چھپانے یا بدلنے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ آپ کے سامنے غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر بھی صاف جھلکتا ہے، اور یہ ان کی اندرونی کشمکش کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے ارد گرد کے رد عمل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی رائے بدل دیتے ہیں، اپنی زبان کی نرمی بدل دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے عمل کو بھی بدل ڈالتے ہیں تاکہ کسی کو ناراض نہ کریں یا خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ وہ بھی دوسروں کی ناراضگی کا خیال رکھتی ہے، لیکن اپنی بات کو اس طرح سے پیش کرتی ہے کہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور اس کا موقف بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ وہ اپنی بات نہیں بدلتی، لیکن اس کو اپنی بات کو اچھے طریقے سے پیش کرنا آتا ہے، اور یہی چیز دوسروں کے لیے چبھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ سخت ہیں، ضدی ہیں یا لچکدار نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی غیر یقینی صورتحال کی عکاسی ہے۔ اسلام میں قول و فعل کی یکسانیت کو بہت اہم سمجھا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ جب انسان اپنے اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو جاتا ہے تو اس میں ایک خاص وقار پیدا ہوتا ہے۔ یہ وقار شور یا دکھاوا کرنے سے نہیں، بلکہ کردار اور دل کی پاکیزگی سے آتا ہے۔ آپ کی یکسانیت دوسروں کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ بغیر کسی ریا کے کھڑی ہیں، جبکہ وہ اکثر دکھاوے یا جھوٹے تعلقات میں الجھے رہتے ہیں۔ یہ استقامت اور یکسانیت آپ کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہے، مگر یاد رکھیں، یہ غرور یا تکبر نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے استقامت کا مطلب یہ ہے
کہ آپ سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں، اپنی نیت صاف رکھیں اور دوسروں کے رد عمل سے متاثر نہ ہوں۔ اگر کوئی آپ کو زیادہ سنجیدہ یا سخت اصولی کہتا ہے تو یاد رکھیں، یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی داخلی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے اندر کے محور کو مضبوط کر لے وہ ہر ہوا کے ساتھ جھکتا ہے مگر بکھرتا نہیں۔ وہ ہل سکتا ہے لیکن اپنی بنیاد نہیں چھوڑتا۔ یہی آپ کی اصل طاقت ہے اور یہی وہ وصف ہے جو آپ کو دوسروں کی عکاسی کے خوف سے آزاد رکھتا ہے اور آپ کے اندرونی سکون اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ چوتھی نشانی، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ تعلقات کو صرف خالی پن سے بچنے کے لیے قائم رکھتے ہیں۔ انہیں سچائی سے زیادہ مصروفیت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ بات چیت کو زندہ رکھنے کے لیے مصنوعی دلچسپی دکھاتے ہیں، ہنسی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور معمولی باتوں کو جذباتی رنگ دے دیتے ہیں تاکہ خاموشی نہ آئے۔ مگر آپ اس طرز عمل کا حصہ نہیں بنتی۔ آپ جانتی ہیں کہ ہر خاموشی کو بھرنا ضروری نہیں ہوتا اور ہر تعلق کو زندہ رکھنا فرض نہیں ہوتا۔ اگر گفتگو میں خلوص نہیں تو آپ اسے زبردستی کھینچتی نہیں۔ اگر رشتے میں سچائی نہیں تو آپ اس پر خوبصورت الفاظ کی چادر نہیں ڈالتی۔ آپ کے لیے تعلق کا مطلب صرف موجودگی نہیں بلکہ معنویت ہے۔ آپ مصنوعی ہنسی، رسمی تعریف اور بناوٹی دلچسپی کے ذریعے کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ آپ کی توجہ معیار پر ہوتی ہے، تعداد پر نہیں۔ اسی لیے آپ کے تعلقات کم ہو سکتے ہیں مگر گہرے ہوتے ہیں، اور یہی چیز بعض لوگوں کو بے چین کر دیتی ہے کیونکہ وہ عادتاً سطحی ربط پر جیتے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ نیت کی پاکیزگی ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اگر نیت خالی ہو تو الفاظ کی خوبصورتی بھی بے وزن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی بات اور آپ کا تعلق دونوں سچائی پر قائم ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ جھوٹا ربط وقتی سکون تو دے سکتا ہے مگر دل کو مطمئن نہیں کرتا۔ بعض لوگ آپ کو سرد مزاج یا الگ تھلگ سمجھ سکتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف غیر ضروری ہجوم سے خود کو بچاتی ہیں۔ آپ اپنی توانائی ہر دروازے پر خرچ نہیں کرتی۔ آپ جانتی ہیں کہ دل کی جگہ قیمتی ہے اور اسے ہر آواز کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ جب ماحول میں بناوٹ زیادہ ہو جائے تو آپ پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ شعور ہے۔ آپ کسی بھی تعلق میں صرف اس لیے موجود نہیں رہتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ وہاں رہتی ہیں جہاں احترام، سچائی اور باہمی وقار موجود ہو۔ آپ کی یہی سچائی بعض لوگوں کے لیے آئینہ بن جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ بغیر شور کے بھی مکمل ہیں۔ آپ کو مسلسل توجہ یا تعریف کی ضرورت نہیں۔ آپ خاموشی میں بھی پرسکون رہ سکتی ہیں اور یہی آپ کی طاقت ہے۔ آپ جھوٹی گونج پیدا نہیں کرتی، اس لیے آپ کی اصل آواز صاف، مضبوط اور باوقار سنائی دیتی ہے۔ پانچویں نشانی، ہر انسان بول سکتا ہے مگر ہر خاموشی بولتی نہیں۔ آپ کی خاموشی بولتی ہے، اس میں وزن ہے، شعور ہے اور ایک ایسا سکون ہے جو بغیر الفاظ کے بھی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ آپ ہر بحث میں شامل نہیں ہوتی، ہر الزام کا جواب نہیں دیتی اور ہر غلط فہمی کو فوراً صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ آپ جانتی ہیں کہ کچھ سچائیاں وقت خود ثابت کر دیتا ہے، اسی لیے آپ رد عمل کے بجائے تحمل کو چنتی ہیں۔ یہ رویہ کمزوری نہیں بلکہ پختگی کی علامت ہے۔ کمزور لوگ فوراً بولتے ہیں، فوراً دفاع کرتے ہیں، فوراً شور مچاتے ہیں۔ مضبوط لوگ ٹھہرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں بولنا ضروری ہے اور کہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ آپ کی خاموشی میں انا نہیں بلکہ اعتماد ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے مقام کے لیے مسلسل وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آپ کو غلط سمجھ لے تو آپ ہر قیمت پر خود کو درست ثابت کرنے کی دوڑ میں نہیں لگتی۔ آپ جانتی ہیں کہ اصل قدر لوگوں کی رائے سے نہیں، کردار سے بنتی ہے۔ اسلام بھی صبر اور تحمل کو عظیم وصف قرار دیتا ہے۔
قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بیان کی گئی ہے، کیونکہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے کا نام ہے۔ جب دل میں طوفان ہو اور زبان خاموش رہے تو یہ اندرونی طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کی یہی خاموشی بعض لوگوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ وہ توقع کرتے ہیں کہ آپ رد عمل دیں گی، دفاع کریں گی یا جذباتی ہو جائیں گی، مگر جب آپ پرسکون رہتی ہیں تو انہیں اپنی بے چینی خود سنائی دینے لگتی ہے۔ آپ کا سکون ان کے شور کو نمایاں کر دیتا ہے۔ آپ نے سیکھ لیا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر تنقید آپ کی وضاحت کی محتاج نہیں، اور ہر شخص آپ کی توجہ کا مستحق نہیں۔ یہ شعور انسان کو اندر سے آزاد کر دیتا ہے۔ آپ بولتی ہیں تو ناپ تول کر بولتی ہیں۔ آپ کی گفتگو مختصر ہو سکتی ہے مگر بامانی ہوتی ہے۔ آپ کی موجودگی چیخ کر نہیں بلکہ وقار سے محسوس کی جاتی ہے، اور یہی پانچویں نشانی ہے آپ کی طاقت۔ آپ کی آواز کی بلندی میں نہیں بلکہ آپ کے سکون کی گہرائی میں ہے۔ آپ خاموش رہ کر بھی اثر ڈال سکتی ہیں، اور یہی اصل وقار ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص، صبر اور ثابت قدمی سے بھر دے۔ ہمیں سچائی پر قائم رکھ، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، اور ہمیں لوگوں کی نہیں تیری رضا کی طلب عطا فرما۔ ہماری خاموشی میں برکت اور ہمارے کردار میں نور پیدا کر دے۔ آمین۔